الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم. گزشتہ مجلس میں اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے سورہ قلم کی تفسیر مکمل ہوئی اور اللہ ہی کے فضل سے آج کی اس مجلس میں ہم سورہ احزاب کو شروع کرنے جا رہے ہیں. یہ 21ویں پارے کی ایک سورت ہے جو سورہ الف لام میم سجدہ کے بعد ہے اور یہ مدنی سورت ہے. اور مدنی صورت کے تعلق سے آپ حضرات کو اس کے پہلے بھی بتایا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمانے کے بعد مدینہ شریف جب تشریف لائے تو اس زمانے کے دوران جتنی بھی صورتیں نازل ہوئی وہ مدنی کہلاتی ہیں. پھر وہ مدینہ میں نازل ہوئی ہو یا مدینہ کے کسی آس پاس کے علاقے میں نازل ہوئی وہ ساری کی ساری صورتیں مدنی کہلاتی ہیں. اور ہجرت سے پہلے مکی زندگی میں جتنی بھی صورتیں نازل ہوئی چاہے پھر وہ مکہ میں ہو مکہ کے اطراف میں طائف میں ہو وہ ساری کی ساری مکی کہلاتی ہیں. اور مکی صورتوں میں عام طور پر جو مضامین ہیں وہ توحید ہے رسالت ہے اور آخرت ہیں جو آپ پچھلی صورتوں میں سنتے آئے ہیں جو بنیادی مضامین ہیں شریعت کے کہ اللہ کی توحید اللہ کی وحدانیت اور رسالت اور آخرت کے بارے میں تفصیل سے اس میں باتیں آتی ہیں. اور مدنی صورتوں میں خاص کر کے احکام مسائل اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں. یہ بھی ایک مدنی صورت ہے. اس صورت سے پہلے 2 صورتیں آپ کے سامنے اور بھی مدنی آ گئی جیسے سورہ حجرات شروع کی تھی تقریباً 1 سال پہلے. اس میں بھی معاشرتی زندگی کے مسائل بیان کیے تھے خاص کر کے گھریلو زندگی کے تعلق سے کہ گھروں میں جوائنٹ فیملی کے تعلق سے جو مسائل گھروں میں پیدا ہوتے ہیں یا سماجی زندگی میں رہنے والے ایک آدمی کو جو مسائل پیش آتے ہیں وہ پوری اس کی تفصیل سورہ حجرات میں آ گئی. اور خاص کر کے جو آپس کے جو جھگڑے ہیں وہ کیوں ہوتے ہیں اور اس کے کیا حل ہے وہ پوری تفصیل سورہ حجرات میں آ گئی. پھر اس کے بعد سورہ نور شروع کی تھی رمضان سے پہلے. اس میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ سورت کے شروع ہی میں اللہ رب العزت نے جو زنا جو بڑا خطرناک سنگین جرم ہے اس کی سزا کا قانون بیان ہوا. پھر اس کے بعد کوئی مرد کسی غیر محرم اجنبی عورت پر کوئی الزام اور تہمت لگائے تو اس کی سزا کا قانون. اور پھر اس کے ضمن میں کوئی شوہر اپنی بیوی پر تہمت لگائے تو اس کی سزا کا قانون جس کو لعان کا قانون کہتے ہیں بڑی تفصیل سے پورا قانون بھی سمجھایا گیا. پھر اسی ضمن میں اس صورت میں گھر میں داخل ہونے کے آداب استئذان کہ گھر میں داخل ہونے کے لیے اجازت کیسے مانگی جائے کن کن گھروں میں کیسے داخل ہوا جائے بڑی تفصیل سے اس میں وہ بات آئی. آج کی صورت کے اندر بھی اللہ رب العزت نے شریعت کے مختلف مسائل بیان فرمائے. خاص کر کے اس کے اندر بھی عورتوں کے
طلاق کے مسائل، عدت کے مسائل، اور اس کے علاوہ پردے کے مسائل، اور پھر اس صورت کے شروع میں ہی زمانہ جاہلیت میں جو رسمیں تھیں، غلط رسومات، وہ کیا کیا رسومات تھی، ان کو بھی بیان فرما کر ان کی تردید بھی بیان فرمائی. اور پھر اس صورت کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، ان پر درود پڑھنے کے فضائل، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا بیان فرمایا گیا. اور بھی بہت سارے مسائل انشاءاللہ آپ سنیں گے. آدھے پاری کی صورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس صورت کو مکمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اس صورت کا نام ہے سورہ احزاب. احزاب یہ جمع ہے، بہووچن ہے حزبن کا، اور جس کو ہم کہتے ہیں ترجمے کے اعتبار سے کہ پارٹیاں، جماعت، گروہ، گروپ، بہت سارے گروپ، بہت ساری پارٹیاں. چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے کے بعد مکہ کے جو کافر تھے ان کو رہا نہیں گیا. چونکہ مدینہ جانے کے بعد کچھ تسلی ہوئی، کچھ سانس لیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی کی 13 سال مشکلات کا سامنا کرنے کے بعد کہ اب کفار مکہ سے کوئی واسطہ نہیں پڑے. لیکن ان سے رہا نہیں گیا کہ مسلمان کیسے مدینہ میں چین سے زندگی گزارے. تو کفار مکہ نے مکہ سے آ کر مدینہ میں جو 2 بڑی پارٹیاں تھیں، ایک تو یہود جس کے بہت سارے قبیلے تھے، قبیلہ بنو قینقاع، قبیلہ بنو نذیر، بنو قریظہ، اور پھر دوسری ایک پارٹی جو ظاہر میں اپنا آپ کو مسلمان کہتی تھی لیکن حقیقت میں وہ منافق تھے، جو مسلمان ہونے کا دم بھرتے تھے. ان دونوں پارٹیوں سے کفار مکہ نے ملاقات کی، اور ملاقات کرنے کے بعد ساری پارٹیوں نے آپس میں گٹھ بندھن کیا، جس کو آج کی بھاشا میں ہم سمجھنے کے لیے کہہ سکتے ہیں. ہم سارے لوگ مل کر، کفار مکہ، یہود مدینہ اور منافقین، ہم سب ایک ساتھ مل کر مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اور مدینہ کے اندر ان کا جینا دوبھر کر دیں گے اور کسی بھی طریقے سے ان کو مدینہ سے بھگا دیں گے. اور پوری پلاننگ کے ساتھ، پوری اسکیم کے ساتھ انہوں نے آپس میں گٹھ بندھن کیا. وہ پورا تفصیلی واقعہ انشاءاللہ اس رکوع کے دوسرے رکوع سے شروع ہو رہا ہے 2 رکوع تک، جس کو ہم غزوہ، اس سلسلے میں پھر غزوہ خندق پیش آئی. سن ہجری 2 میں غزوہ بدر ہوا، سن ہجری 3 میں غزوہ احد ہوا، پھر 4 میں یا ایک روایت کے مطابق سن ہجری 5 میں غزوہ خندق ہوا، جس کو قرآن کی بھاشا میں غزوہ احزاب کہتے ہیں، کہ ساری پارٹیوں نے مل کر مسلمانوں کے خلاف جنگ کی. اس لیے اس سورت کا نام اسی نسبت سے سورہ احزاب رکھا ہے. اس سورت کے شان نزول میں یہ بات مفسرین نے لکھی ہے کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لا چکے تھے، تو یہ جو یہود تھے وہ مدینہ کے رہنے والے نہیں تھے، اصل ان کا اصلی وطن مدینہ نہیں تھا. لیکن چونکہ انہوں نے سنا کہ آخری زمانے میں ایک نبی مدینہ میں آنے والا ہے، تو اس آخری نبی کے انتظار میں وہ اپنے علاقوں کو چھوڑ کر مدینہ، جو جہاں آج مسجد قباء ہے، وہاں آ کر بس گئے. بڑا ٹھنڈا علاقہ تھا، آج بھی ٹھنڈا علاقہ ہے، کھجور کی جھاڑیاں ہیں وہاں آ کر انہوں نے اپنی کالونیاں بنائی اور وہاں آ کر بس گئے آخری نبی کے انتظار. لیکن بدقسمتی ان کی کہ آخری نبی یہ سمجھ رہے تھے کہ چونکہ بنو اسرائیل میں جو 4,500 جو نبی آئے وہ سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خاندان سے. یہ آخری نبی جب تشریف لائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو دوسرے بیٹے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ، ان کی نسل سے آئے. ان کو یہ دشمنی ہو گئی، حسد ہو گیا کہ 4,500 نبی حضرت عیسیٰ کے خاندان سے اور یہ اکیلے حضرت اسماعیل کے خاندان سے. اس حسد کی بنا پر، باوجود ہے کہ ان کے سامنے تورات میں، انجیل میں آخری نبی کی جو نشانیاں تھیں، وہ نبی ہوں گے، ان کی چلنا کیسا ہوگا، ان کا بولنا کیسا ہوگا، ان کا حلیہ کیسا ہوگا، ساری چیزیں ان کو معلوم ہو گئی تھی. بلکہ سورہ بقرہ میں آپ سنیں گے دوسرے پارے کی آخری ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، حضور کو اس طریقے سے پہچانتے تھے جس طریقے سے کوئی باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے. باپ کو کبھی اپنے بیٹے کو بھولنے میں کبھی غلطی ہوتی نہیں ہوتی. اس سے بھی زیادہ ان کے سامنے حضور کی نشانیاں تھیں کہ یہ آخری نبی ہے. لیکن حسد ہمارے اس خاندان سے کیوں نہیں؟ تو یہ مدینہ میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے
تو انہوں نے جب دیکھا کہ یہ ہمارے خاندان سے نہیں ہے تو حسد کی بنا پر ان کی نبوت کا انکار کر دیا۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے، چونکہ مکی زندگی میں تو آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہی مسلمان ہوئے تھے 13 سال کی مکی زندگی میں کتنی ساری محنتوں کے بعد، تو یہ حضور کی چاہت تھی کہ یہود بھی مسلمان ہو جائے۔ تو یہ یہود ظاہر میں اپنا آپ کو مسلمان کہہ کر حقیقت میں منافق تھے، حضور کی مجلس میں آتے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بہت اکرام کرتے تھے۔ ایک ہی فکر تھی، ایک ہی گڑن تھی، اور ایک ہی بے چینی تھی کہ بس یہ کس طریقے سے میرا نبی ہونا تسلیم کر لے وہ مسلمان ہو جائے۔ اس لیے ان کا خوب اکرام کرتے تھے، اور بعض مرتبہ ان کی طرف سے کوئی ایسی حرکتیں ہوتی تھی حضور اس کو اگنور کرتے تھے، درگزر کرتے تھے، معاف کر دیتے تھے۔ کسی زمانے میں کفار مکہ کا ایک وفد، ایک ٹیم آئی مدینے میں، ان کو پتہ چلا کہ یہ یہود اس طریقے سے ان کی مجلسوں میں جاتے ہو کہیں خدا نخواستہ مسلمان نہ ہو جائے، تو انہوں نے ان یہود سے بھی ملاقات کی اور پھر خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور جا کر ان سے یہ کہا، سورہ قلم میں بھی آپ کو اس کے تعلق سے بتایا تھا، جو مکی زندگی میں جو باتیں کہی وہ آ کر یہاں بھی کہنے لگے کہ دیکھو تمہارا کام کرو، تبلیغ کا کام کرو، تم توحید کا کام کرو، تم اللہ کی وحدانیت کی باتیں کرو، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، لیکن ایک بات ہم آپ سے کہنا چاہ رہے ہیں، ہمارا آپ سے ایک مشورہ ہے کہ اب ہمارے مورتیوں کے بارے میں، ہمارے بتوں کے بارے میں برا بھلا مت کہو، اور اتنا کہہ دو کہ ہم جن مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں کل آخرت میں یہ ہماری سفارشی بنے، بس اتنا کہہ دو۔ ان کے پیچھے ان کا بہت بڑا ષڈینتر تھا، بڑی سازش تھی یہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو صحابہ کا مجمع تھا اور حضرت عمر تو جلالی تھے، غصہ آ گیا، سوچا کہ ان کو ہمت کیسے ہوئی مدینہ آ کر اس طریقے سے باتیں کرنے کی، مکی زندگی میں تو تمہارا اپنا وطن تھا آخر کہتے تھے، اب مدینہ کی زندگی میں تمہاری ہمت کیسے ہوئی دوسرے ملک میں آ کر اس طریقے کی باتیں کرنے کی۔ حضرت عمر نے قتل کرنے کی سوچی، تو اس زمانے میں یہ صورت کی شروع کی آیتیں نازل ہوئی۔ دو باتیں اس صورت میں کہی گئی، اس آیت کے اندر کہی گئی، یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین۔ دیکھیے آیت کا جو انداز ہے، آپ دیکھیے، یا ایھا النبی، جو انداز اختیار کیا اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی سے خطاب کا، اے نبی جی، یہ نہیں کہا کہ یا ایھا المحمد، نام لے کر نہیں بلایا، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور بھی قرآن کے اندر بہت سارے نبیوں کا تذکرہ ہے، آپ کو وہاں ملے گا کہ اللہ نے یا ابراہیم کہا، یا موسیٰ کہا، یا عیسیٰ کہا، یا نوح کہا، لیکن جہاں ہمارے نبی سے بات کرنے کی باری آئی تو نام نہیں لیا، یہ ادب کا تقاضا ہے۔ اللہ رب العزت جب خود حضور کا ادب کرے تو ایک امتی کے لیے کتنا ضروری ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور تعظیم کرے۔ کہ پورے قرآن کریم میں صرف 4 جگہ پر محمد کا تذکرہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی ان کا رسول ہونا بتلانے کے لیے، وما محمد الا رسول، یہ وغیرہ صورتوں کے اندر۔ لیکن اس کے علاوہ جب کبھی بھی خطاب کیا ہے نبی سے جب بات کرنے کا تو اس وقت لقب سے پکارا، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسل، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ۔ دیکھیے لقب، یہ پیغام ہمیں دیا جا رہا ہے کہ ہر امتی کے دل میں حضور کی محبت ہونی چاہیے، ان کی نام کی عظمت ہونی چاہیے۔ جس طرح ایک چھوٹا اپنے بڑے کو نام کے ساتھ نہیں پکارتا ہے، شاگرد استاد کو نام سے نہیں بلاتا، بیوی شوہر کو نام سے نہیں بلایا کرتی، چھوٹا اپنے بڑے کو نام سے نہیں بلاتا، یہ بے ادبی ہے۔ بس اسی طریقے سے یہاں بھی خطاب ہے۔ اب اس آیت کے شروع میں 2 باتیں کہی، اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، یہ صحابہ سے کہا جا رہا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قتل کرنے کی سوچی تھی کہ ان کو سب کو مار ڈالیں۔ اب یہ اس وقت کی بات ہے جب صلح حدیبیہ ہو چکی تھی، اور صلح حدیبیہ میں 10 سال کے ایگریمنٹ ہو گئے تھے کہ نہ مسلمان ان سے لڑائی کریں گے کفار مکہ سے، اور نہ ان سے لڑائی کریں گے، صلح۔ تو اس صلح کے زمانے میں کسی کو مارنے کی اجازت نہیں تھی، اور اس زمانے میں حضرت عمر کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ ہم ان کو قتل کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ صحابہ سے کہہ رہے کہ اللہ سے ڈرو، یعنی تم سے کوئی وعدہ ٹوٹ نہ جاوے، اللہ کی ذات کا تصور کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خطاب نہیں ہے کہ نبی اللہ سے ڈرو، نبی سے خطاب ہو کر صحابہ کے نام اور پوری امت کو سنانا مقصود ہے۔ حالانکہ نبی کی ذات وہ ہوتی ہے کہ جو ہر لمحہ اللہ کی ذات سے کبھی غافل نہیں ہوتی،
لیکن نبی کو کہہ کر صحابہ کو کہا گیا اور پوری امت کو سنایا گیا. جب ایک نبی سے بات کہی جا رہی ہے کہ اب تک تم اللہ کی ذات سے ڈرتے آئے ہو، آئندہ بھی اللہ کی ذات سے ڈرتے رہنا. اور پھر دوسری بات کہی گئی وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، یہ نبی جی آپ ان کافروں کی اور منافقوں کی بات اور ان کا مشورہ قبول نہ کیجیے. دین کے بارے میں آپ ان کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہ کریں، چونکہ وہ آپ کو سمجھانے آئے ہیں کہ ہماری مورتیوں کے بارے میں کچھ مت کہو، یوں کہو کہ اللہ کی یہاں سفارشیں بنیں گی. آپ ان کا یہ ہرگز مشورہ قبول نہ کرو. یہ سورہ قلم میں بھی آ گیا ودو، نبی جی چاہتے کہ آپ تھوڑے سے ڈھیلے پڑ جائیں تو یہ بھی نرم ہو جائے، چونکہ آپ نرم پڑ جائیں گے تو ان کا تو مسئلہ حل ہو جائے گا. یہاں بھی یہی بات کی گئی کہ کسی بھی حال میں دین کے معاملے میں آپ ان کافروں کی منافقوں کی بات نہ مانیں. آپ اپنے دین کے اوپر مضبوطی کے ساتھ جو عقیدہ آپ کا ہے اس پر جمے رہیے. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ علیم ہے اور حکیم ہے. اللہ کو سب معلوم ہے کہ کس نیت کے ساتھ آئے ہیں، اور حکیم ہے. اللہ کے جتنے بھی جو اللہ کا جو حکم آیا آپ کو، اللہ کے اس فیصلے کے اندر بھی کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے. ان اللہ کان علیما حکیما، کہ اللہ تعالیٰ بڑا علیم ہے اور بڑا حکیم ہے. یہ خطاب کر کے پوری قیامت تک کی انسانیت کو بھی سمجھایا گیا کہ دین کے معاملے میں کوئی آدمی کسی سے کوئی سمجھوتا نہ کرے. کسی لالچ کے بہاؤ میں آ کر، کسی عہدے کی بہاؤ میں آ کر کہ مجھے فلاں عہدہ مل جائے، فلاں لالچ مل جائے اور میں دین کو بیچ دوں، دین کے کسی معاملے سے سمجھوتا کر لوں، یہ کسی مسلمان کی شان نہیں. آج دیکھ رہے کہ جو حکومت ہے مسلم پرسنل لو، اسلامی جو قانون ہے، اسلامی جو لو ہے، ان کے تعلق سے ان کی یہی باتیں ہیں کہ مسلمان ان سے دستبردار ہو جائے، یعنی کہہ دے کہ بھئی ہم اس کو نہیں مانتے کچھ قانون. لیکن مسلمان کی شان کے خلاف ہے کہ ہم کسی بھی صورت میں، چاہے ہماری جان چلی جائے، چاہے ہمارا مال چلا جائے، لیکن ہم کسی بھی قسم میں اللہ کے اس قانون میں تبدیلی نہیں کر سکتے. لا مبدل لکلمات اللہ، اللہ کے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا ہے. وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، آگے دوسری آیت میں حضور سے کہا گیا اے نبی جی آپ ان کافروں کی منافقوں کی بات نہ مانیے، بلکہ آپ کا کام تو یہ ہے جو وحی آپ پر اتاری جا رہی ہے قرآن کی شکل میں، آپ اسی کا اتباع کیجیے، اسی میں آپ کی کامیابی ہے. بس یہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ یہ لوگ آپ کا کچھ بال بکا بھی نہیں کر سکتے. وحی کا لفظ استعمال فرمایا، یعنی وحی کہتے ہیں پورا قرآن جو اسلام کا سب سے بڑا قانون ہے، اور اس قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کی ضرورت ہے. اور حدیث کو سب سے زیادہ سمجھا کس نے ہے؟ صحابہ کرام نے عملی نمونہ پیش کر کے دکھایا. اور صحابہ کرام کے عملی نمونے کے بعد کچھ مزید وضاحت کے لیے ائمہ مجتہدین نے پوری شریعت کو ہمارے سامنے کھول کھول کر بیان کر دیا. اور اسی سلسلے میں 4 بڑے بڑے مسلک ہمارے سامنے آئے، حنفی، شافعی، مالکی. حنفی جو ہے شافعی، مالکی اور حنبلی، یہ 4 بڑے بڑے مسلک سامنے آئے کہ انہوں نے صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھ کر پوری شریعت قیامت تک آنے والے انسان کے سامنے پیش کر دی. اب ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ ان 4 مسلکوں میں سے کسی ایک مسلک کی پیروی کر کے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، پیروی کر کے اپنے آپ کو اسلام کا اور وحی کا تابع کر لے. یہ ضروری ہے. یہ کوئی یہ کہے کہ نہیں ہم تو اس زمانے کے اندر ڈائریکٹ قرآن حدیث کو سمجھیں گے، وہ آدمی دھوکہ کھا جائے گا. اس لیے کہ ہم ڈائریکٹ قرآن و حدیث کو نہیں سمجھ سکتے ہیں. اس کے لیے جو علوم ضروری ہے سمجھنے کے لیے، وہ علوم ہمارے پاس نہیں ہیں، اس لیے ہمیں انہی کی پیروی کرنی پڑے گی. ہم حنفیت کے واسطے سے، شافعیت کے واسطے سے ہم محمدی تک پہنچیں گے. آج بہت بڑا پروپیگنڈا یہ سازش کے تحت کہ کس طریقے سے عوام کا تعلق علماء سے کاٹ دیا جائے، قرآن و حدیث سے کاٹ دیا جائے. اور اسی کے ضمن میں جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ہمارے نوجوان اسٹوڈنٹ، طلباء، کالج میں پڑھنے والے، یونیورسٹی میں پڑھنے والے ہمارے یہ اسٹوڈنٹ کہ اب ڈائریکٹ قرآن حدیث کو یہ کس سے سمجھ رہے ہیں؟ علماء کرام کی رہبری کے بغیر ڈائریکٹ یوٹیوب سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، گوگل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم جدید ٹیکنالوجی کا استعمال نہ کریں، حالات کے ساتھ چلتے رہیے. زمانے کی ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھا سکتے، کوئی دین کے خلاف نہیں ہے، شریعت کے خلاف نہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس پر ایمان لے آئیں، گوگل پر ایمان لے آئے، یوٹیوب پر ایمان لے آئے. یہ بڑی خطرناک سازش ہے یہ کہ یہ کیا کہ کوئی بھی مسئلہ آئے تو فون یوٹیوب پر سرچ کر دو، بھائی ہمیں تو مل جائے گا، کسی عالم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. جو روس میں جو حالات آئے، اسپین میں، وہ اسی حالات کیوں آئے
کہ علماء سے عوام کا کنیکشن کاٹ دیا گیا. یہ حالات ہندوستان میں پیدا کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. تو یہ سنبھلنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ ہم یوٹیوب پر کسی عالم کی کسی مفتی کا کوئی بیان سن کر اس سے کوئی مسئلہ اپنے اس علاقے میں ہم فالو نہیں کر سکتے. اس علاقہ بدلنے سے، عرف بدلنے سے، ماحول کے بدلنے سے مسئلہ بدل جاتا ہے. ایک مرتبہ ایک طالب علم اسٹوڈنٹ سے، جس کی ماشاءاللہ بہت بڑی داڑھی تھی، میں نے اس نے داڑھی کٹوا لی. میں نے پوچھا بھائی داڑھی اتنی بڑی تھی آپ نے کیسے کٹا؟ کہ داڑھی کاٹنا اسلام میں جائز ہے. میں نے کہا کیسا؟ کہ میں نے فلاں ویب سائٹ کے اوپر فلاں عالم کی ایک بات سے میں نہیں سنا. جب تحقیق کی گئی تو وہ کسی یہودی کی ویب سائٹ تھی. انٹرنیٹ پر جو 2 لاکھ اسلام کے نام سے جو ویب سائٹ ہے، اس میں 1 لاکھ تو یہودیوں کی ہے، جنہوں نے اسلام کے نام سے ویب سائٹ بنا رکھی. اب یہ ہمارے نوجوان ان ویب سائٹوں پر جا کر اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ گمراہی کے دہانے بنی جائیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ جس زمانے میں یہ کہا جا رہا ہے حضور کو آج کے زمانے میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس زمانے میں یہ سازش ہے پوری دنیا میں، خاص کر ہمارے ملک میں پھیلائی جا رہی ہے مسلمانوں کے خلاف، اس زمانے میں قرآن کی آیت ہم سے کیا کہہ رہی ہے؟ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ. ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. وحی کا پیروی کرو، وحی کی اتباع کرو. اور وحی کی اتباع کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کو سمجھنے والے جو ماہرین ہیں، جو علماء ہیں، ان کی صحبت میں رہ کر دین سیکھو. اس لیے کہ آج ہم نے دین کے تعلق سے اتنی سرسری اس کو لے لیا ہے. دنیا کی کوئی ڈگری ہم آن لائن یوٹیوب پر حاصل نہیں کرتے. ڈاکٹر بننا ہے، سب چیزیں آتی ہیں یوٹیوب پر، پھر کیسے آپریشن ہوتا ہے، کیسے سرجری ہوتی ہے، لیکن 4 سال کا کورس کرتے ہیں اور کورس کرنے کے بعد بھی انٹرنشپ کرنی پڑتی ہے، اس کے بغیر ڈگری بھی نہیں ملتی. اور دین بیچارہ اتنا سستا رہ گیا کہ سارے مسائل ہم یوٹیوب پر حاصل کر لیتے ہیں، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. یہ بڑی خطرناک چیز ہے. وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ. اے نبی جی، جو آپ کی رب کی طرف سے آپ پر وحی نازل کی جا رہی ہے اس کا اتباع کیجیے. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا. بے شک اللہ تعالیٰ جو یہ لوگ کام کر رہے ہیں اللہ کو سب خبر ہے. وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا. اور اپنے اس مشن کو اللہ کے بھروسے پر جاری رکھیے، اللہ پر بھروسہ کیجیے. ان کی شادی سے آپ کا کچھ کام، کچھ بال بیکا نہیں کر سکتی. اسباب میں کب تاثیر ڈالنا اور کب اسباب کو فیل کرنا یہ اللہ کے قبضے میں ہے. اسباب اختیار کرنے کے بعد بھروسہ آپ اللہ کی ذات پر کیجیے. وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا. اور اللہ ہی کام بنانے والے آپ ہیں. یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ کوئی بھی کام شروع کرے، اسباب اختیار کرنے کے بعد بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے. اسباب پر بھروسہ نہ ہو، اس لیے کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اسباب. کب چاہے اللہ اس کو فیل کر دے، کب چاہے اللہ اس میں اثر ڈال دے. کہ وتوکل علی اللہ، کہ اپنے پروگرام کو اور اپنے مشن کو چالو رکھو، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو، اللہ ہی کام بنانے والے ہیں. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی. اب دیکھیے یہ مضمون کے بعد جو آیت کا شان نزول تھا، یہاں پر 2 آیتوں کے ذریعے سے اس کو ختم کر کے اب یہاں آیت نمبر 4 سے، یہ آیت نمبر پوری جو 4 ہے اس میں اللہ رب العزت نے 3 بڑی رسموں کو بیان فرمایا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے جو جاہلیت کا جو زمانہ جس کو کہتے ہیں، اس زمانے میں بڑی خطرناک رسمیں عام تھی جس کو ہم رسم و رواج کہتے ہیں. اور اسی خطرناک تھی، آپ سنیں گے کہ ہم سوچ نہیں سکتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے اس کو ختم فرمایا. اور جو رسم و رواج جو ہوتا ہے اس کی کوئی دین میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے، نہ قرآن سے اس کا کوئی تعلق ہوتا ہے، نہ حدیث سے اس کا کوئی تعلق ہوتا ہے. یہ تو کیا ہے کہ کچھ باپ دادا کے زمانے سے کچھ چیزیں چلتی آتی ہیں تو ہم ان کی پرتھا کو باقی رکھنے کے لیے اس کو فالو کرتے ہیں، لیکن جب ان سے پوچھا جائے کہ اس کی کیا حقیقت ہے دین میں تو کوئی اس کا جواب نہیں دے سکتا ہے. اور پھر دھیرے دھیرے یہ رسم و رواج دین کا ایک حصہ بن جاتی ہے، شریعت کا ایک حصہ بن جاتی ہے. ہم نے تو اس کو شروع کیا تھا صرف اپنے باپ دادا کی پرتھا کو باقی رکھنے کے لیے، دین سمجھ کر نہیں، لیکن نسلیں جب گزر جاتی ہیں تو ہماری نسلیں اس کو دین سمجھ کر فالو کرتی ہیں. ایک زمانے میں یہ ہوا کہ کچھ لوگ مہمان بن کر گئے کسی کے یہاں، وہ ماشاءاللہ بڑی مہمانی دسترخوان پر سجائی گئی اور دسترخوان پر اتنا بڑا ڈنڈا رکھا گیا. اور وہ جو مہمان آئے پہلے تو گھبرا گئے کہ مار کھانی نہ پڑے کھانے کے بعد، تو کھانا نہیں کھا رہے تھے. کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں، کھا لیجیے.
تو ان سے پوچھا گیا کہ دسترخوان پہ اتنا بڑا ڈنڈا کیوں رکھا ہے آپ نے؟ کہ بس ہمارے باپ دادا کے زمانے سے رکھتے تھے تو ہم بھی رکھ رہے ہیں، لیکن کیوں رکھ رہے ہیں معلوم نہیں کسی کو۔ اب انہوں نے کھا تو لیا، لیکن کہا کہ کچھ تحقیق اس کی ہونی چاہیے، اتنا بڑا ڈنڈا رکھا ہے دسترخوان پر، کہا کہ مارنا بھی نہیں، پھر کیا مطلب؟ تو پورے گاؤں میں پھرے ہو، انہوں نے سوچا کہ گاؤں کا کوئی بوڑھا ہو اس کو ملا جائے۔ چنانچہ گاؤں کے ایک بوڑھے سے ملاقات ہوئی ان کی، بہت عمر رسیدہ۔ ان سے پوچھا کہ بھئی آپ سے ایک بات پوچھنی ہے، یہ آپ کے علاقے میں جو ایک رواج ہے یہ کھانے کے دسترخوان پر اتنا بڑا ڈنڈا رکھنے کی، اس کی کوئی تاریخ؟ کہا کہ اصل میں یہ ہوتا تھا، اس نے بوڑھے نے کہا کہ ہمارے جو باپ دادا تھے، ان کے باپ دادا، اس زمانے میں جب مہمان آتے تھے تو کھانے کے دسترخوان پر ایک واٹکی کے اندر، ایک کٹورے کے اندر وہ دانت صاف کرنے کی سلی رکھا کرتے تھے۔ جیسے آج بھی ہوٹلوں میں جاتے ہیں تو کھانے کے بعد وہ مخواس کے ساتھ ایک واٹکی میں آتی ہے سلی پہ، آپ سے دانت سب کچھ آپ کے دانت میں پھنس گیا، تو وہ رکھا کرتے تھے تاکہ مہمان آسانی کے ساتھ اپنے دانت کو صاف کر لے۔ لیکن پھر دھیرے دھیرے ان کی کچھ نسل آئی تو انہوں نے سلی سے اتنی بڑی لکڑی رکھنا شروع کر دیا، پھر دھیرے 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 وہ دانت صاف کرنے کی سلی اتنا بڑا ڈنڈا بن کر ہمارے سامنے آئی۔ یہ اس کی حقیقت ہے، کہاں دانت صاف کرنے کی چھوٹی سی پتلی سی سلی، اور کہاں یہ نسلیں گزر جانے کے بعد اس کی حیثیت کیا ہو گئی، ڈنڈے کی شکل میں آ گئی۔ یہ اصل رسم و رواج کی کہ بس باپ دادا کرتے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں بھائی، کیا ثبوت ہے، کیا پروف ہے دین میں اس کو؟ اور بعض مرتبہ تو رسم و رواج پر عمل کرنے کی وجہ سے، اس کی نحوست کی وجہ سے آدمی بہت ساری خیر و برکت سے محروم ہو جاتا ہے، اور اتنی شیطان دلوں میں بٹھا دیتا ہے، اس کی جگہ اتنی ہو جاتی ہے کہ آدمی قرآن حدیث پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، رسم و رواج پر عمل کرنے کے لیے کرنا ہی پڑے گا۔ لوگ کیا کہیں، گھر والے کیا کہیں، اتنا رسم و رواج کے تعلق سے اس پر پریشر اتنا ہوتا ہے کہ اس کو کرنا ہی پڑتا ہے، حالانکہ شریعت کا، دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے نیت کرنی چاہیے کہ بھئی نیت کے ساتھ دعا بھی اور ہمت بھی کریں کہ جہاں دین ایک طرف ہمارے سامنے آوے اور جہاں ایک طرف رسم و رواج ہمارے سامنے آوے، ہم دین کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کریں۔ بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، بہت سارے تانے اور میڑے سننے پڑتے ہیں، لیکن دین پر دین زندہ ہو جاوے، ایک سنت زندہ ہو جاوے، کتنا بڑا ثواب ملے گا۔ اسے تو حضور کی وہ حدیث ہے کہ جس زمانے میں میری ایک سنت مٹ رہی ہو اور اس زمانے میں وہ آدمی میری اس سنت کو زندہ کرے گا، اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اس کی تشریح میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ یہ اتنی بڑی فضیلت کیوں ہے کہ شہید میدان جنگ میں دشمنوں کے تیر اپنے چھاتی پر، سینے پر برداشت کر رہا ہے، اس کے لیے تو ایک شہید کا ثواب، اور اس کے لیے 100 شہید کا۔ کہا کہ یہ جس طریقے سے وہ مجاہد میدان جنگ میں دشمنوں کے تیر اپنے سینوں پر برداشت کرتا ہے، اور تیر کے زخم تو کبھی بھر جاتے ہیں، لیکن یہ سنت کو زندہ کرنے والا، یہ جب لوگوں کے جب تانے اپنے سینے میں جب لیتا ہے تو اس کے زخم کبھی نہیں بھرتے ہیں۔ تو یہ رسم و رواج کو ختم کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذریعہ بنایا گیا کہ تمہارے آنے سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں جو خطرناک بڑی بڑی رسمیں تھیں، اس رسموں کو یہ نبی جی آپ ختم کیجیے، آپ کو جو ہے یہ ہمت کرنی پڑے گی، آپ کو یہ مشن چلانا پڑے گا، اس کے بغیر یہ ختم نہیں ہوگی۔ بہت ساری رسمیں تھیں۔ عورت جب بیوہ ہو جاتی تھی تو بیوہ، اس کا جب شوہر مر جاتا تھا تو ہمارے یہاں تو کیا ہے کہ اس کو عدت میں بٹھا دیتے 4 مہینے 10 دن۔ اس زمانے میں اس عورت کو ایک گھر میں بند کر دیا جاتا تھا 4 مہینے 10 دن تک، اس کو نہانے کی اجازت نہیں، اس کو کپڑے بدلنے کی اجازت نہیں، اور اسی 4 مہینے کے زمانے میں باہر سے اس کو کھانا دے دیا جاتا تھا۔ جب 4 مہینے جب 10 دن پورے ہوتے تھے، وہ جب وہ باہر نکلتی تھی، اس کی حالت تو آپ دیکھ سکتے کیا ہوتی ہوگی، بڑا گندہ حال، بڑا گندہ بال۔ تو اس کو اس وقت تک آنے کی باہر اجازت دی تھی کہ باہر آنے کے بعد اس زمانے کی جانور سے اس کو جو ہے دھویا نہ جاوے، اس کو ٹچ نہ کیا جائے۔ ایسی خطرناک رسمیں یہاں قرآن کریم میں 3 بڑی بڑی رسموں کو جو ہے بیان کیا جا رہا ہے۔ میں ایک رسم مختصر آج کی مجلس میں عرض کر دوں۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کے سینے میں 2 دل نہیں بنائے، کسی آدمی کے سینے میں 2 دل نہیں بنائے۔ اس کا تعلق شریعت سے نہیں ہے، لیکن یہ بھی ایک رسم تھی، اس کا بھی اظہار قرآن میں کر دیا۔ عرب میں ایک مشہور تھا زمانے جاہلیت میں، جو آدمی بڑا ذہین ہو، بڑا ہوشیار ہو، بہت جلدی بات کو سمجھ لیتا ہو، تو اس کے تعلق سے عرب میں مشہور تھا کہ 2 دل والا آدمی ہے، اس کے اندر سینے میں 2 دل ہیں۔
اس لیے یہ بڑا ٹیلنٹڈ ہے، بڑا ہوشیار ہے۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں نا، وہ زمانے جاہلیت سے آئی باتیں کہ ایسے آدمی کے تعلق سے لوگ کہتے ہیں جو بڑا ذہین ہو، ہوشیار ہو، اور پرانی باتیں اس کو یاد ہو کہ ڈبل کھوپڑی والا آدمی ہے۔ یہ اسی تعلق زمانے جاہلیت کے رسم سے آئی ہوئی ایک چیز ہے کہ بھئی ان کے یہاں مشہور تھا کہ کسی ایسے آدمی کے دل سینے میں 2 دل ہیں، حالانکہ اللہ رب العزت نے کسی بھی انسان کے سینے میں ایک ہی دل بنایا ہے۔ دل کے علاوہ دوسرے پارٹس زائد ہو سکتے ہیں، جیسے کسی انسان کے ہاتھ میں 5 کے بدلے 6 انگلی ہو، ایسا تو کبھی آپ نے دیکھا ہوگا، لیکن قیامت تک اس زمانے میں بھی نہیں، اور قیامت تک اللہ نے کسی انسان کے سینے میں 2 دل نہیں بنائے۔ تو یہ مشہور تھا، اس کو ختم کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے سینے میں 2 دل نہیں بنائے۔ اس عرب کے اندر ایک آدمی مشہور تھا، ابو معمر فہری، اس کے تعلق سے مشہور تھا کہ اس کے سینے میں 2 دل ہے، کیونکہ بڑا ہوشیار تھا، بڑا چالاک تھا۔ پورا عرب یہ کہتا تھا کہ آدمی کے سینے میں 2 دل ہے، اور خود جب لوگ اس کی تعریف کرتے تھے تو اس کو بھی لگا کہ ہاں یار میرے سینے میں تو 2 دل ہیں۔ اس لیے وہ بھی کہتا تھا کہ جو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو باتیں کرتے ہیں قرآن کی، وحی کی، وہ ساری کی ساری باتیں میرے ایک دل میں جمع ہیں، اس سے زیادہ باتیں، اور دوسرا دل تو میرا اس سے بھی آگے ہے، اس سے آگے کی سوچ ہوتا ہے، ایسا وہ کہتا تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ہوا کہ جنگ بدر ہوئی غالباً، تو غزوہ بدر میں ان کو ہار ہوئی، یہ بھاگ رہا تھا تو سامنے ابو سفیان ملے، جو اس زمانے میں مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ابو سفیان نے پوچھا کہ کیا حال ہے ابو معمر؟ کہ بس بھاگ رہا ہوں اپنی جان بچانے کے لیے۔ کہ تمہارے چپل جوتے کہاں ہیں؟ کہ پیروں میں ہی ہیں، حالانکہ اس کا ایک جوتا پیر میں تھا، ایک جوتا ہاتھ میں تھا۔ کہا کہ تمہارا ایک جوتا ہاتھ میں ہے۔ تب جا کر اس کو شرمندگی ہوئی کہ مجھے تو معلوم ہی نہیں کہ ایک جوتا پیر میں اور ایک جوتا ہاتھ میں لے کر میں بھاگ رہا ہوں۔ اور اس وقت لوگوں کو معلوم پڑا کہ یہ آدمی کے سینے میں 2 دل نہیں ہیں۔ اور اس طریقے سے یہ رواج اس زمانے میں قرآن کریم کی آیت سے اللہ نے ختم فرمایا۔ ہاں یہ بات ہے کہ اللہ نے کسی کو سوچنے کی صلاحیت کم دی، کسی کو زیادہ دی، یہ اللہ کی ایک حکمت ہے، لیکن یہ نہیں کہ کسی کو اللہ نے 2 دماغ دیے ہو، 2 دل دیے ہو، یہ نہیں۔ ورنہ یہ کہنا کہ کسی آدمی کے سینے میں 2 دل ہے، یہ اس زمانے جاہلیت کی بات ہے۔ صلاحیت میں فرق ہو سکتا ہے، سوچنے کی، سمجھنے کی صلاحیت میں، اور یہ فرق نہ بھی ہو تو بھی بڑا مسئلہ ہو جائے۔ ہر آدمی سب کے سب ہوشیار ہو، سب کے سب ماہر ہو، تو پھر مزدوری کون کرے گا؟ یہ اللہ کا نظام ہے، درجات بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا۔ یہ اللہ نے یہ درجات نہ بنائے ہوتے، یہ کیٹیگری نہ بنائے ہوتی غریب اور مالداروں کی، تو پھر کوئی غریب نہ ہوتا تو پھر مالدار کے وہاں کام کون کرتا، مزدوری کون کرتا؟ ایک بزرگ تھے، ان کے دل میں یہی بات آئی، یہ پوری دنیا میں جو جھگڑے ہیں وہ لالچ کے جھگڑے ہیں، کسی کو مال کی لالچ ہے، کسی کو عہدے کی لالچ ہے، کسی کو یہ لالچ ہی ختم ہو جائے تو سارے جھگڑے ختم ہو جائے۔ چنانچہ انہوں نے ایک مرتبہ رات میں تہجد کے وقت اللہ سے دعا کی، اسی واقعے پر میں آپ بات ختم کر دیتا ہوں۔ اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ یہ جو لالچ ہے تو اس کو انسان کے سینے سے نکال دے، انسان کے دل سے نکال دے۔ حالانکہ قرآن میں آ رہا ہے ان الانسان خلق ہلوعا، انسان کی فطرت میں ہی اللہ نے لالچ رکھی ہے۔ تو انہوں نے بزرگ نے دعا کی، بزرگ کی دعا قبول ہو گئی۔ صبح فجر کی نماز کے بعد جب گھر میں آئے تو گھر میں کوئی مزدور کام کرنے نہیں آئے۔ بازار میں گئے تو ساری دکانیں بند، سارا مارکیٹ سسٹم فیل، ٹھپ ہو گیا بالکل۔ پوچھا کہ کیا بات ہے؟ لوگوں سے پوچھا کہ بھائی دھندے پر کیوں نہیں گئے؟ بس نہیں کمانا، اب کمانا ہی نہیں۔ وہ لالچ، وہ دعا کا اثر تھا کہ سب کی زندگی سے لالچ ختم ہو گئی۔ تو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈالی کہ بھئی یہ اگر چیز نہ ہوئے تو پورا سسٹم ہی ختم ہو جاوے، کہ لالچ بری چیز نہیں ہے، بری لالچ خطرناک چیز ہے۔ اس لیے کہ آدمی کے اوپر اللہ نے جو ذمہ داریاں ڈالی ہیں گھر والوں کی، بیوی بچوں کی، تو اگر یہ ان کو سامنے رکھتے ہوئے اگر کمائے اور حلال بزنس کرے تو کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن جتنے سے اس کا گھر چل جاتا ہو، اس کا اپنا بینک بیلنس ہے، اس سے مزید کی چکر میں پھر وہ شریعت کے احکام کو پامال کر کے رشوت، سود خوری اور بیاج میں پھنس کر پھر زیادہ جمع کرے، یہ بری لالچ ہے، یہ ایک چیز خطرناک ہے۔ تو بہرحال اس آیت کے ذریعے سے یہ سمجھایا گیا کہ اللہ رب العزت نے کسی انسان کے سینے میں 2 دل نہیں پیدا کیے، اور اس کے بعد پھر دوسری 2 رسومات کا تذکرہ ہے، وہ انشاءاللہ آئندہ بدھ میں انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرماوے، رسم و رواج سے بچتے ہوئے دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔